لوگ صبر کر رہے ہیں مگر گناہوں کے ساتھ، اور منتظر ہیں کہ صبر کا بدلہ ملے گا، صبر کا بدلہ ملے گا، منتظر ہیں کہ صبر کا بدلہ ملے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس صبر پر مدد فوراً آ جاتی ہے جو صبر تقوی کے ساتھ کیا جائے۔ مسلمان مخدوم ہے ساری کائنات، اور کائنات کے سارے حیوان، سارے انعام اور جتنی بھی شکلیں ہیں کائنات کی، وہ تمام کی تمام شکلیں اس کی خادم ہیں۔ مسلمان مخدوم ہے، ساری کائناتی شکلیں خادم ہیں، مسلمان مخدوم ہے۔ لیکن اگر یہ مسلمان حکم توڑ دے تو پھر اللہ تعالیٰ کائنات کی شکلوں کو مخدوم بنا دیں گے اور مسلمانوں کو غلامی کا طوق پہنا دیں گے۔ یہ غلامی کریں گے، یہ غلامی کریں گے۔ جتنے بھی فرائض ہیں، ان فرائض کا ادا کرنا وقت پر، اور ان فرائض کی ادا کرنے میں کسی شکل کی پرواہ نہ کرنا، بس یہی مسلمان کو بادشاہ بنانے والا راستہ ہے۔ سنو بات، سارے فرائض کو ادا کرنا وقت پر، فرائض کو ادا کرنا وقت پر۔ میں نے عرض کیا جیسے نماز، زکوٰۃ کہ تم وقت پر زکوٰۃ ادا کرو، تم وقت پر زکوٰۃ ادا کرو اور زکوٰۃ کو اس کے مستحق تک پہنچاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ مسلمان پر ٹیکس لگ جائے؟ مسلمان پر کیا لگے؟ ٹیکس؟ ارے نہیں، جو مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے تھے، جب مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے تھے تو غیروں سے ٹیکس دیا کرتے تھے، جزیہ کن پر؟ تمام اغیار پر جزیہ۔ یہ اسلام قبول کرو یا ٹیکس بھرو، اور اگر یہ دوسرے مطلوب نہیں ہے تو پھر آ جاؤ، دیکھ لو اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ تمام اغیار سے جزیہ لیتے تھے مسلمان، وہ ٹیکس بھرتے تھے، زمین کا، آمدنی کا۔ زکوٰۃ کی مقدار تو بہت تھوڑی تھی۔ آج کل کے جتنے بھی ٹیکس ہیں ان سب کو اگر آپ جمع کر لیں، سارے نہیں، میں کہتا ہوں جتنے ٹیکس کی شکلیں ہیں اس میں سے اگر آدھی بھی جمع کر لو، تب بھی زکوٰۃ کی مقدار سے ٹیکس زیادہ ہے۔ کیوں بھائی؟ تمہیں آ رہی بات؟ زکوٰۃ کی مقدار سے پھر بھی ٹیکس زیادہ ہے۔ آپ آدھے ٹیکس کم کر دو، آدھے ٹیکس کی مجموعی قیمت لگا لو، وہ بھی زکوٰۃ کی مقدار سے کم ملے گی۔ تم نے تھوڑا سا اللہ کو دینے سے انکار کیا، یعنی زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی مقدار سے کہیں زیادہ ٹیکس تم پر مسلط کر دیے۔ ہم مسلمان یہ کہہ دیکھو کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم ہے، کمانے نہیں دیتے۔ سارا ظلم، ساری زیادتی مسلمان کے اپنے عمل سے ہے۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی مقدار زکوٰۃ کی ادا کر دیتا یہ اللہ رب العزت اس کے زکوٰۃ ادا کرنے پر اس کو ٹیکس وصول کرنے والا بناتے، لیکن مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس لیے زکوٰۃ کی مقدار سے کہیں زیادہ ٹیکس ان پر مسلط کر دیے گئے۔ کیونکہ میں نے عرض کیا جتنا کائنات میں فساد ہے اس کا تعلق براہ راست مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے، باہر کی شکلوں سے مسلمانوں کے مسائل کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، باہر کی شکلوں سے مسلمانوں کے مسائل کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اصل کائنات مسلمان ہے۔ لوگ جتنی بھی شکایتیں کرتے ہیں غیرت جیسے آنے والے حالات کی، اور پوچھتے بھی ہیں کہ ہم صبر کب تک کریں، کیونکہ ہیں کہ جو صبر کیا جاتا ہے تقوی اور اطاعت کے بغیر، جو صبر کیا جاتا ہے اس کے تقوی اور اطاعت کے بغیر، جو صبر کیا جاتا ہے تقوی اور اطاعت کے بغیر، جو صبر کیا جاتا ہے تقوی اور اطاعت کے بغیر، اس صبر کی مدت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جو صبر کیا جاتا ہے تقوی اور اطاعت کے بغیر، اس صبر کی مدت کبھی ختم نہیں، جو صبر کیا جاتا ہے تقوی اور اطاعت کے بغیر، اس صبر کی مدت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ جہنمیوں سے کہا جائے گا اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ جہنم میں جو عذاب ہے وہ تمہاری بدعملی کی وجہ سے ہے، صبر کرو یا نہ کرو۔ جہنمی صبر کریں گے تو ان کو ان کا صبر کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں سمجھتے تھے گناہوں کے ساتھ آدمی اگر صبر کرے تو بھئی یہ صبر اسے قبر تک لے جائے گا، یہ صبر قبر تک لے جائے گا۔ اس لیے کہ جو صبر کیا جاتا ہے گناہوں کے ساتھ، تو گناہوں کے ساتھ صبر کرنے والا آدمی ظالم ہے، مظلوم نہیں ہے۔ گناہوں کے ساتھ صبر کرنے والا آدمی ظالم ہے، مظلوم نہیں ہے۔ اور مدد جو ہوتی ہے مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے، آسان بات ہے۔ مدد کس کے ساتھ؟ کہ مدد ہے مظلوم کے ساتھ، مدد ہوتی ہے مظلوم کے ساتھ، ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، مدد ہے مظلوم کے ساتھ۔ میری بات توجہ سننی ہوگی،
مدد ہے مظلوم کے ساتھ، ظالم اللہ کی مدد نہیں ہے۔ لیکن مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی ہم مظلوم ہیں، ہم مظلوم ہیں، غیر ظالم ہیں۔ میری بات تو جو سننی ہوگی، مسلمان کہتا ہے ہم مظلوم ہیں، غیر ظالم ہیں۔ جیسے کوئی یہ کہنے لگے کہ جی میں تو مظلوم ہوں مگر ہماری بہن ظالم ہے، ہماری بہن ظالم ہے۔ تمہاری بہن سے ظالم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں تو مظلوم ہوں مگر ہماری بکری جو ہے وہ ظالم ہے۔ ارے بھائی کیا بات کہہ رہے؟ تمہاری بکری کے بھینس کے ظالم ہونے سے تم کیسے مظلوم ہو گئے؟ سوچو تو صحیح، ہم تو مظلوم ہیں، ہماری بھینس ہماری بکری ہمارا بیل بڑا ظالم ہے۔ ارے بھائی اس جانور کو تم ظالم کہہ رہے ہو، یہ تو بیچارہ بے عقل نہ سمجھ بے زبان جانور ہے۔ میری بات کو سمجھنے کے لیے پوری توجہ دینی پڑے گی۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، یہ خود ہی ان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ہم جتنے بھی حالات ہیں ان سارے حالات کو باہر کی شکلوں کی طرف پھیرے ہوئے ہیں، سارے حالات کو باہر کی شکلوں کی طرف پھیرے ہوئے ہیں۔ یوں نہیں غور کرتے کہ اللہ کا کون سا حکم اس سے ٹوٹا ہے جس کی وجہ سے حالات آئے۔ لوگ صبر کر رہے ہیں، لوگ صبر کر رہے ہیں مگر گناہوں کے ساتھ، لوگ صبر کر رہے ہیں مگر گناہوں کے ساتھ، لوگ صبر کر رہے ہیں مگر گناہوں کے ساتھ، اور منتظر ہیں کہ صبر کا بدلہ ملے گا، صبر کا بدلہ ملے گا، منتظر ہیں کہ صبر کا بدلہ ملے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس صبر پر مدد فوراً آ جاتی ہے جو صبر تقوی کے ساتھ کیا جائے۔ اس لیے کہ قرآن میں آپ دیکھیں گے صبر اور تقوی دونوں ساتھ ملیں گے، صبر اور تقوی دونوں، جہاں بھی تم قرآن کی آیت پڑھ کے دیکھ لو صبر اور تقوی ساتھ ملیں گے۔ فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، سب سے پہلی بات، تمہیں اغیار سے کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، تمہیں اغیار سے نقصان ہو نہیں سکتا اگر تمہارے اندر صبر کے ساتھ تقوی بھی ہے۔ جو حالات غیروں کی طرف سے آئیں گے اس سے مسلمان کامیاب تقوی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ صبر کر رہا ہے گناہوں کے ساتھ تو یہ حالات غیروں کی طرف سے نہیں آ رہے ہیں، وہ تو اللہ نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے غیروں کو تمہارے خلاف استعمال کیا ہے۔ یہ ہے بات، ہماری بات کو توجہ سننا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اغیار نے یہ کر دیا، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اغیار کو تمہاری بدعملی کی وجہ سے تمہارے خلاف اللہ نے استعمال کر دیا۔ اس بات کا سمجھانا اس زمانے میں بہت مشکل ہے۔ ہر جگہ یہ آواز ہے کہ ہم مظلوم ہیں، یہ ظالم ہیں، اس لیے کسی کو راستہ ہی نہیں ملتا۔ آدمی اپنے آپ کو ظالم قرار دے پھر تو وہ غور کرے گا کہ مجھ سے کیا ظلم ہوا۔ جب ہر شخص کہتا ہے نہیں ظالم فلاں ہے، ہر ایک حدیث میں آتا ہے کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو۔ اس حدیث نے تو اس بات کو ختم ہی کر دیا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا قصور نہیں ہے، میں تو بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں۔ عجیب بات ہے، لوگ بڑی بڑی سزائیں اور بڑی بڑی جیلیں اور بڑی بڑی مشکلات سے گزر رہے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو بے گناہ ہوں۔ ارے نعوذ باللہ، تم بے گناہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس ذلت میں کیوں ڈالتے؟ سنو تو صحیح، ایک صبر ہے نبیوں کی لائن کا، ایک صبر ہے ہماری لائن کا۔ نبیوں کی لائن کا صبر تقوی کے ساتھ، نبیوں کی لائن کا صبر تقوی کے ساتھ، ہماری لائن کا صبر گناہوں کے ساتھ۔ میں تو جی مسجد سے نماز پڑھ کر نکلا، مجھے لگے گرفتار کر کے، حالانکہ میرا نام بالکل غلط لیا گیا۔ کیوں؟ کیا نعوذ باللہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کائنات میں خود بخود ہو رہا، یہ اللہ کے امر سے ہو رہا۔ مولانا جی ایسا فرماتے تھے ایک پتا بھی اگر درخت سے گرتا ہے سوکھ کر اللہ کے امر سے گرتا ہے، اللہ کے امر سے۔ جتنا یہ پتا منتظر ہے، جتنا یہ پتا درخت سے گرنے میں اللہ کے امر کا جتنا منتظر یہ پتا ہے، خدا کی قسم اتنا ہی منتظر اسرافیل سور پھونکنے میں اللہ کے امر کے منتظر ہیں۔ جس طرح وہ اللہ کے امر کے بغیر سور نہیں پھونک سکتے، اس طرح یہ پتا اللہ کے امر کے بغیر درخت سے گر نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں گے بعض مرتبہ سارا درخت پتوں سے خالی ہو جاتا ہے، نیچے تک کی شاخوں کے پتے گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے بالکل درخت کی چوٹی پر سب سے اوپر ایک شاخ میں ایک پتا لٹکا ہوا نظر آپ دیکھیں گے سارا درخت پتوں سے خالی ہو گیا ہے، سوکھ گئے پتے، بالکل جھڑ گئے، لیکن ایک پتا درخت کی آخری ٹہنی پر سب سے اوپر جہاں ہوا بھی زیادہ ہے یہ پتا لٹکا ہوا ہے۔ بس ایک ہی بات ہے کہ یہ گرنے میں اللہ کے امر کا منتظر ہے۔ سوچو تو صحیح، جب ایک درخت کا سوکھا ہوا پتا اللہ کے امر کے بغیر نہیں گر سکتا تو اتنے بڑے بڑے حالات مسلمانوں پر اللہ کے امر کے بغیر کیسے آ سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح غیروں کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ معاملہ کچھ اور ہے۔
بات کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے۔ تو بات صاف صاف یہ ہے کہ مسلمان جب خود اپنے عمل سے اللہ کے گھروں کو ویران کرے گا، اللہ کے گھروں کو، سنا قرآن نے کیسے صاف فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے، اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکے، اس لیے کہ بھئی مسجد میں اعمال دعوت اور اعمال عبادت قائم کیے جائیں، اعمال عبادت اعمال دعوت قائم کیے جائیں مسجد میں، اس سے روکے اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے، مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ فرمایا ما کان لہم ان يدخلوها الا خائفین، کہ ان کے لیے یہ ڈریں گے ادھر آتے ہوئے، ڈریں گے ادھر آتے ہوئے، ان مسجدوں میں داخل ہونے سے ڈریں گے، اللہ ان کے دلوں میں خوف ڈال دیں گے، یہ ڈریں گے مسجد کی طرف آتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت کا عذاب ہے۔ اس کے لیے وہ شخص جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اور جو لوگ مسجد میں آنا چاہتے ہیں ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، عبادت کے لیے، دعوت کے لیے، ان کو مسجد میں آنے سے روکے، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں مسلمان وہ صرف صبر کرنے کے اعتبار سے اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے، احکام توڑنے کے اعتبار سے اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھتا۔ اگر ذرا سا غور کرو گے تو اندر سے آواز آئے گی کہ نہیں، مظلوم نہیں بلکہ تم ظالم ہو، مظلوم نہیں بلکہ ظالم ہو۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب بندہ اللہ کا حکم توڑتا ہے تو اللہ کسی بھی شکل کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں، یا ان کا تسلط کو ہٹانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ حالانکہ میں شروع میں عرض کر چکا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی ناگوار حالات مسلمان پیچھے لے آتے ہیں تاکہ یہ مسلمان عمل کی طرف، دین کی طرف واپس آ جائیں۔ اسے ہم نے عرض کیا کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے۔ صبر کہیں کے ساتھ ہے بھائی، دیکھو بہت ضروری بات ہے، صبر تقوی کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ صبر کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں بھی دیکھو گے یہ دونوں چیزیں ساتھ ملیں گی۔ انہ من یتقی و یصبر، سارا قصہ یوسف علیہ السلام کا اللہ نے صبر تقوی پر ختم کیا، لاکے اس پر صبر اور انہ من یتقی و یصبر، سارا قصہ یوسف علیہ السلام کا بیان کیا، جسے بھائیوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے کی۔ پہلے یہ طے ہوا قتل کر دو، پھر یہ طے ہوا کہ نہیں کنویں میں ڈال دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے صبر و تقوی کی وجہ سے ہر جگہ سے نکالا۔ بھائیوں نے تو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اللہ نے کنویں سے نکالا، پھر اللہ کی شان، پھر تقوی میں امتحان لیا۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اگر سارے راستے بند کر دیے جائیں گناہ سے بچنے کے لیے